آج ہم ایک ایسی جنگ کے بارے میں بات کریں گے جو بندوقوں، میزائلوں یا ایٹمی ویپن سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ جنگ وقت کے خلاف ہے۔ اور یہ جنگ موت کے خلاف ہے، اور شاید خود قدرت کے نظام کے خلاف بھی۔ سوچیں، اگر دنیا کا سب سے طاقتور انسان جس کے ایک اشارے پر جنگیں ہو سکتی ہیں، وہی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہو، ایسی جنگ جس میں آج تک کوئی نہیں جیت سکا ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ کہانی ہے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی، ایک ایسا لیڈر جس نے دنیا کی طاقت کا مطلب سمجھا دیا، لیکن اب وہ ایک ایسے دشمن کے سامنے کھڑا ہے جو کبھی نہ تھکتا ہے، نہ ہارتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ یہ دشمن ہے بڑھاپا اور موت۔ کہا جاتا ہے کہ طاقتور لوگ تاریخ بدل دیتے ہیں، لیکن اب کچھ طاقتور لوگ تاریخ نہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ چند سال پہلے بیجنگ میں ایک فوجی پریڈ کے دوران جب پیوٹن سے مستقبل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک حیران کن بات کہی کہ آنے والی صدی میں انسان 150 سال تک جی سکے گا۔ یہ صرف باتیں نہیں، بلکہ پیوٹن نے رشیا میں $26 بلین کا ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کا نام نیو ہیلتھ پریزرویشن ٹیکنالوجیز رکھا گیا۔ یہ شاید خفیہ منصوبہ ہے، انسانی عمر کو بڑھانے کا، بڑھاپے کو روکنے کا اور موت کو جتنا ہو سکے پیچھے دھکیل دینے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت سائنسدان ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جن کے ذریعے جسم کے خلیات کو دوبارہ جوان کیا جا سکے اور جینز میں تبدیلی کر کے عمل کو سست کیا جا سکے، اور یہاں تک کہ خراب آرگنز کو نکال کر نئے آرگن لگائے جا سکیں۔ تصور کریں، اگر کسی انسان کا دل خراب ہو جائے تو اسے نیا دل لگا دیا جائے، اگر جگر یا گردے ناکارہ ہو جائیں تو انہیں لیبارٹری میں تیار کر کے بدل دیا جائے، یہاں تک کہ کچھ تجربات میں جانوروں کے آرگنز کو انسانی جسم کے مطابق ڈالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ صرف رشیا تک محدود نہیں ہے، دنیا کے دوسرے طاقتور ممالک بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ارب پتی افراد اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ اس ریسرچ پر لگا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بڑے نام خفیہ لیبارٹریز میں ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن کا مقصد صرف ایک ہے، زندگی کو لمبا کرنا اور موت کو شکست دینا۔ چائنا نے بھی اس میدان میں قدم رکھ دیا، جہاں حکومت نے لمبی عمر پر ریسرچ کو قومی ترجیح بنا دیا ہے اور اربوں ڈالرز اس مقصد کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس شعبے میں سرمایہ کاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہر سال نئی دریافتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی انسان موت کو شکست دے سکتا ہے یا یہ سب کچھ صرف ایک خواب ہے، ایک سراب ہے؟ کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تحقیق ضرور انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، بیماریوں کو کم کر سکتی ہے اور عمر کو کچھ حد تک بڑھا سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر موت کو ختم کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ خود روس کے اندر بھی کچھ سائنسدان اس بارے میں شکوک کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ماہر نے یہاں تک کہا کہ بعض اوقات لیڈرز کو وہی سنایا جاتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں تاکہ فنڈنگ جاری رہے اور منصوبے چلتے رہیں۔ یہ بات ایک تلخ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ سائنس صرف علم نہیں بلکہ ایک کاروبار، بزنس بھی بن چکا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ماضی کے بادشاہ اپنی سلطنتوں کو بچانے کے لیے لڑتے تھے، زمین، طاقت اور اقتدار کے لیے جنگیں کرتے تھے، لیکن آج کے حکمران اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی خود ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں انسان سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی سب سے بنیادی چیز سے خوفزدہ ہے، اور وہ ہے موت۔ لیکن جہاں سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ سائنس کہاں تک جا سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اسے جانا بھی چاہیے۔ اگر انسان واقعی 150 سال جینے لگے تو کیا دنیا اس بوجھ کو برداشت کر پائے گی؟ کیا وسائل کافی ہوں گے؟ کیا امیر اور غریب کے درمیان فرق مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال، اگر موت نہ ہو تو زندگی کی قدر کیا باقی رہے گی؟ شاید یہاں ہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور فلسفہ ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں، جہاں ترقی اور فطرت کے درمیان ایک لکیر کھنچ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، انسان نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، چاند تک پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں کو ناپ لیا، لیکن ابھی تک وہ ایک چیز کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا، اور وہ ہے زندگی اور موت کا راز۔ اور آخر میں یہ دوڑ جاری رہے گی، مزید پیسہ لگے گا، مزید تجربات ہوں گے، شاید کچھ حیران کن کامیابیاں بھی ملیں گی، لیکن ایک سوال ہمیشہ باقی رہے گا، کیا انسان واقعی قدرت کے نظام کو بدل سکتا ہے یا وہ صرف ایک حد تک جا کر رک جائے گا، جہاں اسے ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہمیشہ انسان کے اختیار سے باہر رہیں گی۔ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ طاقت، دولت اور سائنس سب کچھ بدل سکتی ہیں، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جنہیں قبول کرنا اصل دانش مندی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کی رائے بھی اس میں شامل کی جا سکے۔ تھینک یو سو مچ۔